یہ تو عدل و انصاف کے منافی ہے کہ دو مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگوں کو ایک ایسے کام پر لگا دیا جائے جن میں سے ایک جنس میں تو اس کام کی مشقت اٹھانے کی صلاحیت رکھی گئی ہو اور دوسرے میں بالکل نہیں، تو پھر ایک جیسے نتائج کیسے سامنے آ سکتے ہیں؟ تاہم انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو صلاحیتیں قدرت کی طرف سے ان میں رکھ دی گئی ہیں اور جن ذمہ داریوں کا انہیں پابند بنا دیا گیا ہے، ان سے وہی کام لیا جائے، پھر بہترین نتائج کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے اور حاصل بھی ہوتے ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ یہی وہ واحد دین ہے جو ہر میدان زندگی میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، معاشرت سے ہو یا سماج سے ہو، یہاں تک کہ حقوق و فرائض کے دائرے میں بھی اسلام نے مرد و زن کے حوالے سے رہنمائی دی ہے، اور یہ دونوں جنس کے دائرۂ عمل کی مکمل وضاحت کر دی گئی ہے۔ کسی بھی سماج کی نشوونما میں خاندان کا مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے، اور خاندان کی بنیادی اکائی یعنی یونٹ مرد اور عورت ہیں، ان دونوں کے ذریعے سے ہی ایک مکمل معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، لہٰذا دونوں کی ذمہ داریوں کے دائرۂ کار بھی متعین فرما دیے گئے ہیں۔ عورت کو پابند کیا گیا کہ وہ اندرون خانہ یعنی گھر کے اندر اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے، بچوں کی پرورش، ان کی بہترین تربیت اور اندرونی خانہ ذمہ داریاں عورت پر ہیں، جن کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ یہ عورت کی ذمہ داری میں شامل ہے اور پوچھ گچھ ہمیشہ ذمہ داری کے بارے میں ہی کی جاتی ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عورت اپنے شوہر کے بستر یعنی مکمل پاک دامنی کی حفاظت کرے گی اور اس کی اولاد کی، جبکہ دوسری طرف باہر یعنی معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور اس ذمہ داری سے وہ کسی طور پر بھی بری نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ایسا مرد جو نکاح کی استطاعت یعنی معاش کمانے نہ رکھتا ہو، اسے نکاح کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس میں نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو شخص نکاح کرنے کی قدرت نہیں یعنی معاش کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، اسے روزہ رکھنا چاہیے، اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، کیونکہ روزہ انسانی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو صاحب معاش یعنی ایسا مرد جو ایک خاندان کی کفالت کر سکتا ہو، یعنی بیوی کی بنیادی حقوق، مکان، لباس اور خوراک کو پورا کر سکے اور آنے والی نسل کی کفالت بھی کر سکے، وہ نکاح کرے۔ ایسا مرد جو نکاح کی ذمہ داریاں یعنی معاش کی ذمہ داریاں نہ اٹھا سکتا ہو، وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھے کہ ایسا شخص جو کوئی بھی کام نہیں کرتا ہو، اس کو نکاح کرنے کی تجویز دے دی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں نکلتا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک عورت اور اپنی نسل کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت، اور اس وجہ سے مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت کس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرنے کی پابند ہیں، اور ایسا مرد جو اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا وہ اس فضیلت کے درجے سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو عورت کو اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے۔ صرف فائنینس یعنی معاش کے معاملے میں ہی عورتوں کے مرد کے مقابلے میں کس قدر برتری دی گئی ہے۔ مرد کسی صورت بھی عورت کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ معاش کی ذمہ داریاں سنبھالے، ہرگز نہیں، لیکن اگر عورت اپنی مرضی سے جاب کا کاروبار کرنا چاہتی ہے تو اسلام اس کو منع نہیں کرتی۔ اس کی صورت میں اگر ایک عورت میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کے ساتھ ساتھ باہر معاش کا بھی انتظام کر سکے، اس کی سب سے بڑی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ تجارت کیا کرتی تھی۔ دور رسالت میں خواتین باقاعدہ علاج و معالجہ کے کام بھی سر انجام دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون جنہیں ان کی کاروباری ذہانت کی بدولت اسلام کی پہلی مارکیٹ منتظم مقرر کیا گیا، یعنی بازار کی نگران۔ تاریخ اسلام ایسے باذوق عورتوں کے ناموں سے بری پڑی ہے جنہوں نے ہر شعبے زندگی میں کام کیا اور معاشی طور پر خود کفیل ہوئی۔ لہٰذا جہاں ہر مرد کو فضیلت عورت پر معاش کی ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہے، ایسے ہی عورت کے حقوق بھی اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہیں۔ عورت پر ذمہ داری ہے کہ شریعت کے مطابق مرد کی اطاعت کرے اور اس کے مال، اولاد اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اگر ایک عورت اس ذمہ داری سے لا تعلقی کا اظہار کرے گی تو وہ بھی ان حقوق سے محروم ہو جائے گی
جن کا وعدہ اسلام ان سے کرتا ہے، اور یہ حقوق و فرائض کی بہترین مثال ہے کہ جو صرف دین اسلام ہی پیش کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، ہر غلطی سے مبرہ اور پاک۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کرو، گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا نہ بھولے، تاکہ آپ آئندہ بھی میرے چینل پر معلومات پر مبنی دلچسپ ویلاگز، بلاگز، پروگرامز، ویڈیوز اور تبصرے ملاحظہ کر سکیں۔ شکریہ۔